میں چاہوں گا میں مہمان ہوں آپ کا، آپ میزبان ہیں میرے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، موسم کی خرابی ہے، رحمت اللہ کی برس رہی ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، یہ قبولیت کی علامت ہے، یہ قبولیت کی علامت۔ دوست بڑا چھوٹا جوان بوڑھا مل کر تھوڑا تھوڑا بیجا بھی اچھو سنی اچھو، مہربانی قرآن دین سرور کائنات کی محبت، عقیدت اہل بیت سے محبت، حضرات صحابہ سے محبت، شہداء سے محبت، یہ کل جنت بھی دلائے گی اور حوض کوثر کا جام بھی پلوائے گی۔ کھولو رب کا کلام، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ آواز بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری راہ میں شہید ہو جائے کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے، اسے مویا نہ کہو، مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ 18 ذی الحجہ میرا عثمان دین نورین شہید ہے، یکم محرم الحرام میرا فاروق اعظم شہید ہے، 10 محرم الحرام سیدنا امام علی مقام امام حسین، خاندان نبوت کے وہ چشم و چراغ، وہ چمکتے ہوئے ستارے جنہوں نے کلمے کے لیے، قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے قربانی دی۔ یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، یہ کون ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ ہے، یہ مجھ سے راضی، میں اللہ ان سے راضی۔ سونے ابو بکر کو سونے علی سے محبت، سونے عمر کو سونے علی سے محبت، سونے عثمان کو سونے علی سے محبت۔ یہ چاروں وہ ہیں جن کی خوشبو قیامت تک آتی رہے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جمع ہونے والوں، فرقے اپنے پاس رکھو۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں عمر بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے، عمر بھی میرا ہے، حسین بھی میرا ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ تمام صحابہ نبی کے مرید ہے، عمر نبی کی مراد ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، سونے نبی نے جسے جھولی پھیلا کر مانگا وہ کیسا جواب ہوگا، جسے امام الانبیاء مانگ رہے ہو وہ کیسا جواب ہوگا۔ سونے نبی نے جھولی پھیلائی، میرے مولا عمر بن خطاب کو اسلام دے یا عمر بن حشام کو اسلام دے۔ اللہ نے کہا تم نے مانگا میں نے دیا، پتہ لگا نبی مانگنے کے لیے، اللہ دینے کے لیے، نبی گھرنے کے لیے، اللہ عطا کرنے
مسجد نبی کے صحابی ملا، عمر خیر کہاں چلا؟ کہنے لگا ہٹ جا، بہت ہو گیا۔ آج اس نے کلمہ پڑھا کر، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ نہ اللہ قتل کروں گا، نہ وہ رہے گا، نہ اس کی دعوت رہے گی۔ دوستو صحابی کہنے لگا رے اپنے گھر کی خبر تو لے، جسے ختم کرنے جا رہا ہے اسی نبی کا قرآن تیرے گھر میں بھی ہو گیا۔ آج سویڈن کے بدماشوں کو کہنا چاہتا ہوں، آج قرآن کی بے توقیری، بے حرمتی کرنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، مقدس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ رب کا کلام ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا، جتنا مٹاؤ گے اتنا چمکے گا۔ ارے قرآن تو دلوں کو روشن کرنے کے لیے، قرآن تو زندگی بدل دینے کے لیے، قرآن تو زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، یہ وہ قرآن ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ عمر بہن کے دروازے پر آیا، بہن بہنوئی کو بولا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کبھی اسے مارتا ہے، کبھی اسے مارتا ہے۔ بہن کہنے لگی پھر سن، جس کی وجہ سے مار رہا ہے یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے سونے نبی پر نازل کیا ہے۔ ہاتھ روک لیا، کہنے لگا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ آج ہے مسلمان لیکن قرآن کھولنے کی توفیق ہی نہیں۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر موبائل میں یہ دیکھتا کہ کتنوں نے لائک کیا ہے، جسے اپنے گھر والے لائک نہیں کرتے اسے کون لائک کرے گا؟ یہ وہ قرآن جس نے زندگیوں کو بدل دیا، یہ وہ قرآن جس نے زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ مار کھانے والی بہن فاطمہ کہنے لگی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ یہاں جمع ہونے والوں، شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، مار کھانے والی بہن فاطمہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ خطاب کے پیٹے عمر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہنے لگا لے چلو کہاں جاؤ گے؟ کہا وہیں جاؤں گا جس ذات پر خدا کا یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بہن چلی، بہنوئی چلا، خطاب کا بیٹا عمر چلا، سرور کائنات تشریف فرمائے، تلوار رکھی، قدموں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا سونے پڑھا کلمہ، ایمان لانے آیا ہوں، سونے پڑھا کلمہ، تیرے قرآن نے عمر کو بدل کر رکھ دیا ہے، تیرے قرآن نے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ سرور کائنات نے فرمایا عمر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر عمر نے کلمہ پڑھا، ادھر مکے کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ مکے کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ ایمان ہے میرا، عمر کے اسلام لانے کے بعد جو مکے کی پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، دوستو قیامت کی صبح تک مکے کی پہاڑیوں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہی۔ عمر بھی میرا، حسین بھی میرے، میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو، ابو بکر صدیق میرے دل کا چین ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ عمر میرے دل کا چین ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ عثمان میرے دل کا چین ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ رب محمد کی قسم جیسے ان تین سے محبت کرتا ہوں، میری طرف دیکھو، علی میرے دل کا چین ہے، علی میرے سر کا تاج ہے۔ تمام صحابہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو،
تقاضا ہے عقیدہ اور نظریے کو درست کرو اور توجہ کرو. جمعیت علماء اسلام فرقہ واریت نہیں چاہتی. جمعیت علماء اسلام امن اور محبت کی دعوت دیتی ہے. توجہ کیجئے. وزیر مدرب امور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شہید جس نے اسلام آباد کے ایوان میں عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا. لیکن توجہ کرو, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کہا جان جائے چلی جائے, صحابہ کے نعرے بلند ہوتے رہے, عظمت صحابہ کا نعرہ بلند کیا. آج جمعیت علماء اسلام جہاں ممبر و محراب جلسوں میں عظمت صحابہ کے نعرے کو بلند کر رہی ہے, وہی توجہ کیجئے ایوان میں عظمت صحابہ کے نعرے کو بلند کر رہی ہے. دوستو عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, گزر جائے, اسے مویل اور مرہ ہوا نہ کہو, وہ زندہ ہے. اور توجہ کیجئے کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو ترس دیتا ہے. وہ ترس کیا ہے؟ وہ ترس یہ ہے کہ گردن کٹ جائے, ظالم کے سامنے جھکنے نہ پائے. گردن کٹے, ظالم کے سامنے جھکنے نہ پائے. اور یہ ترس کربلا کے میدان سے ملا ہے. توجہ کیجئے, کربلا کے میدان یہ درس دے رہا ہے کہ ہر ظالم سے بغاوت ہے, ہر مظلوم کی حمایت ہے. آج دوستو انسانیت پر ظلم کرنا, مہنگائی کا بازار گرم کرنا, پورے سن میں لٹ پھر ہے, بدماشی ہے. یہ کیا ہے؟ یزید کو روتے ہو, یہ یزیدیت نہیں تو اور کیا ہے, یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے. جمعیت علماء اسلام پیغام دے رہی ہے. جمعیت علماء اسلام کی رکنی سازی شروع ہے. آؤ اس پرچم نبی کے سائے تلے آؤ, آؤ علماء کی جماعت جمعیت علماء اسلام میں آؤ, آؤ. اگر چاہتے ہو امن و محبت, اگر چاہتے ہو امن و محبت, اگر چاہتے ہو اتحاد اور اتفاق, اگر چاہتے ہو صحیح معنوں میں جنت کا راستہ, آؤ علماء کے دامن کو پکڑو, اپنا اگلا قدم جنت میں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہ کہو. یہاں جمع ہونے والوں, میرے مدرسے امن والے, میری جماعت امن والی, میرے علماء امن والے, محبت والے, اتحاد اور اتفاق والے, توجہ کرو. میں نے کہا کربلا کا میدان درد دے رہا ہے. علی اصغر شہید ہو جائے, علی اکبر شہید ہو جائے, ابن قاسم شہید ہو جائے, لیکن ظالم کے سامنے گردن جھکنے نہ پائے. اسی کو کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسلِ سیدوں. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسلِ سیدوں. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. چلے خنجر کٹے گردن, چلے خنجر کٹے گردن, کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو. علی بابا نبی نانا شہادت ہو تو ایسی ہو. علی اصغر معصوم ہے, دنیا سے پیاس لیے ہوئے جا رہے ہیں. سیدنا امام علی مقام امام حسین کہتے ہیں آج پیاسا چلا جا, نانا ہوتے کوثر کا جام لیے جنت میں تیرا انتظار کر رہے ہیں. نانا ہوتے کوثر کا جام لیے جنت میں انتظار کر رہے ہیں. اور دوستو توجہ کرنا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس پورے خاندان نبوت نے استقامت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, ہمت و بہادری کے ساتھ مجھے آپ کو یہ درد دیا ہے, یہ درد دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو امن و محبت, اگر چاہتے ہو اتحاد اور اتفاق, اگر چاہتے ہو آپس میں اتحاد اور اتفاق, اگر چاہتے ہو امن کی دعوت, آؤ جمعیت علماء اسلام کے پرچم تلے آؤ, آؤ, آؤ علماء کی جماعت جمعیت علماء اسلام میں آؤ. یہاں بھی کامیابی پاؤ, وہاں بھی کامیابی پاؤ.
اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. اللہ رب العزت تدم آخر ایمان کی زندہ رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے. حق والی جماعت جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تدم آخر مجھے اور آپ کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرزند شہید اسلام علامہ طارق خالد محمود سومرو دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے ہیں. تمام حضرات استقبال فرمائے. محبت